میرے بھائی شب برات ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے. میرے آقا فرماتے ہیں اس رات سب بخش دیے جاتے ہیں, چند بد نصیبوں کے بلکہ کم نصیبوں کے علاوہ, چند کم نصیبوں کے علاوہ, بدبختوں کے علاوہ سب بخش دیے جاتے ہیں. جن کو نہیں بخشا جاتا وہ دو مسلمان جو ایک دوسرے کے لیے دل میں کینہ رکھتے ہیں, ایک دوسرے کے لیے کینہ رکھتے ہیں, ان کو نہیں بخشا جاتا. اور بڑی معذرت کے ساتھ, آپ نے داڑیاں, ہم نے داڑیاں لمبی کی, کپڑے بھی خوبصورت, ٹوپیاں بھی خوبصورت, امامے کے پیج بھی خوبصورت, سب خوبصورت, کیا دل بھی خوبصورت ہے ہمارا؟ ایک بھائی دوسرے بھائی کے لیے دل میں کینہ لے کر بیٹھا ہے. کینہ اتنا دل میں بڑھ گیا کہ اپنے امام کے لیے بھی ہمارا دل صاف نہیں ہے. یہ ہے کہ نہیں؟ پڑوسیوں کے لیے بھی دل میں کینہ. اور شب برات کی تیاری, شب برات سے پہلے میرے عزیز اپنا دل صاف کر. آپ سے پوچھتا ہوں, اگر کوئی بغل میں ایک سور لے کر آئے تو کیا اسے مسجد میں داخل ہونے دو گے؟ بولو نا. کوئی بغل میں کتا لے کر آئے اسے مسجد میں آنے دو گے؟ نہیں نا. تو جب بغل میں کتا اور سور لے کر کوئی آئے تو اس کو مسجد میں نہیں آنے دیتے, تو اپنے دل میں یہ تکبر کا کینے کا کتا اور سور کب تک لے کر پھرتے رہو گے؟ جملے سخت ہو تو معاف کر دینا, لیکن سور کی نجاست اتنی نہیں جتنے کینے کی نجاست ہمارے دل کے اندر ہے. کیونکہ سور کی نجاست لگ جائے تو پانی سے صاف ہو سکتی ہے, لیکن یہ دل کے اندر جو کینے کی نجاست ہے نا, گھمنڈ کی نجاست ہے نا, یہ 7 سمندر کا پانی بھی کبھی دھل نہیں سکتا. تو دل کیوں صاف نہیں کرتے؟ اور یاد رکھنا, اتنا بڑا ہزاروں کا مجمع ہے, میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا گناہ کے اظہار کے لیے, لیکن اپنے اپنے من میں ڈوب کر سوچو کہ میرے دل میں کتنا کینہ بھرا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے شب برات میں سب کی مغفرت ہے, کینہ رکھنے والوں کی نہیں. ان کے اعمال بھی اللہ واپس کر دیتا ہے. ان کے دلوں میں تو کینہ ہے, واپس لے جاؤ ان کے اعمال. ان کے سر کے اوپر سجدہ نہیں جاتا, ان کے سر کے اوپر ان کی دعائیں نہیں جاتی. لوگ کہتے ہیں مولانا میری دعا قبول نہیں ہوتی. تیرے دل کو تو دیکھ, جسم کی جنابت کو دور کرنے کے لیے تو نہا رہا ہے, یہ دل کی جنابت تو کب دور کرے گا؟ یہ دل کی گندگی میرے بھائی کب دور کرے گا؟ سن لو, مومن کے دل میں کینہ نہیں ہوتا, اپنا دل پاک کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا, اے انس ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا, اے انس ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا کہ تیرے دل میں کسی کے لیے کینہ نہ ہو, اور یہ میری سنت ہے, جو میری سنت پر عمل کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ داخل کیا جائے گا. نکال دو دل سے کینہ. اور کینہ نکالنے کا آسان طریقہ بتا دوں. مثال کے طور پہ کسی کے لیے دل میں کینہ ہے. اب دل میں کینہ ہے تو کیوں ہے؟ کیوں کینہ ہے دل میں؟ اس نے آپ کو ستایا, توجہ کرنا, اس نے آپ کو ستایا, آپ اس سے لڑ نہیں پائے تو دل میں کینہ آ گیا. جب بھی اس کو دیکھتے ہیں دھویں چڑھا لیتے ہیں, اس نے مجھے مارا تھا, اس نے مجھے گالی دی تھی, اس نے میرا نقصان کیا تھا, اسی لیے دل میں کینہ آتا ہے. بدلہ نہیں لے پاتے تو کینہ آتا ہے. ٹھیک, بدلہ لے لیتے تو دشمنی ہو جاتی ہے, پھر بھی دلوں میں کینہ رہتا ہے. اتنا سوچو, سیدنا فاروق اعظم جب آپ کے وصال کا وقت, شہادت کا وقت آیا تو آپ کو ایک شخص نے کھنجر سے مارا. دیکھیے دلوں سے, مومنوں کے لیے دل کتنا صاف. فاروق اعظم پوچھتے ہیں مجھے کس نے کھنجر مار کے شہید کیا؟ تو لوگوں نے کہا ایک مجوسی تھا, آتش پرست تھا. آپ نے کہا الحمدللہ. لوگوں نے کہا اس پر الحمدللہ کا مطلب کیا؟ کہ اللہ کا شکر ہے مجھے کسی مسلمان نے نہیں مارا, اگر مجھے مارتا تو میری وجہ سے وہ جہنم میں جاتا. اللہ کا شکر ہے میری وجہ سے کوئی مسلمان جہنم میں نہیں جائے گا. اب آپ سے پوچھتا ہوں, ہمارے دل میں کینہ کیا؟ مجھے ستا رہے نا, بری موت مرے, کتے کی موت مرے, اس کا یہ نقصان ہو, اس کا وہ نقصان ہو. میں کہتا ہوں میرے عزیز, اور اگر کوئی بیمار پڑ گیا, ہاں مجھے بہت ستایا تھا نا اسی لیے بیمار پڑا ہے, میرے بھائی تو کون ہے؟ بلکہ یہ دعا کرو, اللہ اس نے مجھے ستایا, میں تیرے لیے اس کو معاف کرتا ہوں, کیونکہ میری وجہ سے اس پہ مصیبت نہیں آنا چاہیے, میری وجہ سے اس پہ تکلیف نہیں آنا چاہیے. میرے بھائیوں, ہم نے اپنے بزرگوں سے سیکھا کیا ہے؟ مولا کائنات کو ابن ملجم نے حملہ کیا. دیکھو اللہ والوں کا انداز, ابن ملجم جیسا بدبخت پلیت جہنمی, اس نے مولا کائنات پہ حملہ کیا, اس پکڑا گیا. جب پکڑا گیا تو مولا کائنات نے اپنے شہزادوں سے کہا مجھے پیاس بہت لگ رہی ہے, جلدی سے مجھے پانی پلاؤ. تو پانی کے اندر شکر ملا کر, وہ شکر کا پانی جسے ہم شربت کہہ لیں, وہ مولا کائنات کو پیش کیا. مولا کائنات نے وہ کٹورا لیا, اپنے منہ کے قریب کیا, اور قریب کرنے کے بعد جیسے قریب کیا تو سامنے سے آواز آئی. وہ قاتل جو سامنے کھڑا تھا, لوگ اس کو پکڑے ہوئے تھے کہ اگر مولا کی شہادت ہو جائے تو پھر اس کا شریعت نے جو حکم دیا وہ کام کیا جائے. تو وہ سامنے کھڑا تھا, اس نے کہا علی, علی آپ جانتے ہیں نا کہ مار کھانے والے سے زیادہ محنت مارنے والے کو لگتی ہے, کیونکہ آپ تو بہت تلوار چلا چکے ہیں, مارنے والے کو محنت زیادہ لگتی ہے. جب آپ کو اتنی پیاس لگی ہے تو اندازہ کرو مجھے کتنی پیاس لگی ہوگی, مجھے بھی تو پیاس لگی ہے. مولا کائنات نے منہ کے قریب وہ کٹورا تھا, وہ اپنے شہزادے امام حسن کے ہاتھ میں دیا, فرمایا پہلے اس کو پلاؤ, بعد میں ہم پئیں گے. قاتل کے لیے, قاتل سامنے کھڑا ہے. فکر یہ ہے ہم نے کیا سیکھا, اپنے بزرگوں سے ہم نے کیا سیکھا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں, آؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا جائزہ لو. ایک مرتبہ ابو جہل اپنے دوستوں سے مشورہ کرتا ہے کہ ہم نے محمد کو قتل کرنا ہے, روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے انہیں قتل کرنا ہے. لوگوں نے کہا کیسے قتل کریں گے, قتل کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ تو دیکھیے دشمن کو میرے آقا کے اخلاق پہ کتنا اعتماد تھا. اس نے کہا میں بیماری کا ڈھونگ رچاؤں گا,
میں بیماری کا ڈھونگ رچاؤں گا, آپ لوگ مکے میں اس بات کا اعلان کر دوں کہ ابو جہل بیمار ہو گیا, ابو جہل بیمار ہو گیا. تو اس سے کیا ہوگا؟ کہا محمد عربی روح فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت ہے کہ جو بھی بیمار پڑتا ہے وہ اس کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں, چاہے دوست بیمار پڑے تو جاتے ہیں, دشمن بیمار پڑے تو جاتے ہیں, تو وہ آئیں گے مجھے دیکھنے کے لیے. تو پھر ہم کیا کریں گے, ایک گہرا سا کنواں کھودیں گے اور کنواں کھود کر کے اس پر تختے رکھ دیں گے, ایک تختے میں رسی ڈال دیں گے اور میں اس کو بستر میں لے کے لیٹ جاؤں گا. جیسے ہی محمد عربی اس تختے پہ قدم رکھیں گے ہم وہ تختہ کھینچ لیں گے, جیسے ہی کھینچ لیں گے تو اس گڑھے کے اندر محمد عربی گر جائیں گے اور معاذ اللہ اندر چلے جائیں گے. ہم وہ تختہ لگا دیں گے اور اس کا منہ بند کر دیں گے. اس طریقے سے معاذ اللہ محمد عربی روح فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاتمہ ہو جائے گا. آپ پہلے غور کریں کہ اللہ اکبر, ایک دشمن کو کتنا یقین ہے میرے آقا پر کہ میں بیمار پڑوں گا تو مجھے دیکھنے کے لیے وہ آئیں گے, اور اس نے سارا پلان سیٹ کیا اور پھر وہ جھوٹ موٹ کا بیمار بھی پڑ گیا, اس کی بیماری کا چرچا بھی مکے میں ہو گیا. اور پھر یہ ہوا قربان, میرے آقا کو جب خبر ملی کہ ابو جہل بیمار ہے تو میرے سرکار اس کو دیکھنے کے لیے اس کے گھر کی طرف بھی آئے. جیسے ہی دروازے پہ پہنچے جبریل امین آئے اور عرض کی یا رسول اللہ, اللہ کی حکمت یہ کہ آپ یہیں سے واپس ہو جائیں. توجہ کرنا, کیا کہا؟ اللہ کی حکمت یہ کہ آپ یہیں سے واپس ہو جائیں. اب یہاں پہنچ کر کچھ لوگ یہ باتیں کرتے ہیں, اگر ان کو علم غیب ہوتا تو وہ وہاں تک کے کیوں آتے؟ میں کہتا ان کو علم غیب آپ کے علم میں نہیں, تو اللہ کو تو علم غیب ہے. گھر سے چلے تو گھر پر ہی روکنا چاہیے تھا, گھر پہ نہیں روکا اللہ نے, ابو جہل کے دروازے پہ روکا کہ آپ واپس ہو جائیں. تو اللہ کے احکام میں حکمت ہے, نبی پہ اعتراض نہ کیا کرو, نبی کے حوالے سے اس طرح کی باتیں نہ کیا کرو, یہ بے ادبی ہے. اللہ نے محبوب کو کتنا دیا وہ خود فرماتا ہے, علمہ شدید القوا, وہ قوت والے نے اپنے محبوب کو سکھایا. اور کتنا سکھایا؟ وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما, جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے وہ سب کچھ ہم نے آپ کو سکھا دیا. اللہ اکبر. اور یہاں باتیں ہوتی ہے ان کو تو اتنا ہی پتا, ان کو تو اتنا ہی پتا. میرے عزیز ایسی باتیں نہ کیا کر. جب تو اپنے باپ کے لیے ایسی بات نہیں کرتا تو تو رسول پاک کے لیے جن کا کلمہ پڑھتا ہے ان کے لیے ایسی باتیں کیوں کرتا ہے؟ اس سے تیری بدبختی ظاہر ہوتی ہے, اس سے تو جہنم کی طرف پڑتا ہے, اس سے تیری تباہی کا سامان پیدا ہوتا ہے. اللہ اکبر. تو بہرحال ابو جہل کے دروازے پہ پہنچے, وہاں جبریل امین آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ یہیں سے واپس ہو جائیں آقا. اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہے, حضور کو جب ابو جہل نے دیکھا اپنے دروازے تک آتے, اور جب حضور کو واپس پلٹ کر جاتے دیکھا وہ گھبرا گیا, بوکھلا گیا, اور پھر وہ حضور کو بلانے کے لیے خود دوڑا. جیسے ہی دوڑا وہ تو اسی تختے پر اس کا پیر پڑا لاشعوری طور پہ, اور اسی گڑھے کے اندر وہ گر گیا. اتنا گہرا گڑھا تھا کہ اس کو کوئی نکال نہ سکا. ابو جہل نے کہا اگر مجھے اس سے کوئی نکال سکتا ہے ایک ہی ذات ہے, وہ محمد عربی کی ذات ہے. آپ دیکھیں, غور فرمائیں, یہ یاد رکھیے نفلی عبادتیں اپنی جگہ, لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں پلسرات پر پار لگانے والی سب سے زیادہ جو چیز ہے وہ تمہارے اخلاق, میزان پر سب سے بھاری جو چیز ہے وہ تمہارے اخلاق, اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ جو چیز ہے وہ تمہارے اخلاق. ابو جہل جیسا کہہ رہا ہے کہ مجھے اگر اس کنویں سے اس گڑھے سے کوئی باہر نکالے گا تو محمد عربی نکال سکتے, کوئی نہیں نکال سکتا, جاؤ ان کو کہو وہ مجھے نکالیں. اور حیرت ہے حضور کو بتا دیا گیا کہ یا رسول اللہ اس نے گڑھا آپ کے لیے کھودا, آپ کو شہید کرنا چاہتا تھا, آپ کا قصہ ختم کرنا چاہتا تھا. اب وہ کنویں میں گیا, میرے اور آپ کی طرح کوئی ہوتا تو وہ لوگ کیسے باتیں کرتا, لیکن وہ رحمت للعالمین انسان کامل سید العالمین مصطفیٰ جان رحمت تشریف لائے اور اس گڑھے کے کنارے پہ کھڑے ہو کے فرماتے ہیں ابو جہل تو کہتا ہے کہ میں تجھے نکالوں, میں تجھے نکال دوں گا, لیکن مجھے بتا اگر میں نے نکال دیا تو کیا تو نبی مان لے گا؟ اس نے کہا بالکل مان لوں گا اگر آپ نے مجھے نکال دیا تو میرے آقا علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس گڑھے کے اندر ڈالا, اور حضور کا معجزہ یہ دیکھنے میں آیا کہ حضور کا خوبصورت ہاتھ اس گڑھے کے اندر اس کے ہاتھ میں پہنچا, اور پلک کے جھپکتے میرے آقا نے اس کو باہر نکالا. پھر آقا نے فرمایا ابو جہل میں نے اپنا منصور, میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ابو جہل کو اس گڑھے سے باہر کیا تو آقا نے فرمایا میں نے اپنا وعدہ پورا کیا, اب تو بھی اپنا وعدہ پورا کر دے کہ میں نے تو تجھے نکال دیا نا گڑھے سے. تو اس نے دیکھ کر کے کہا اے محمد روح فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آج مجھے یقین ہو گیا کہ دنیا میں تم سے بڑا جادوگر کوئی نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے حبیب علیہ السلام نے پھر ریئیکشن کے طور پر اسے کچھ نہیں فرمایا. کافروں کے ساتھ یہ انداز تھا, اور آج ہمارا انداز مومنوں کے ساتھ اہل ایمان کے ساتھ کیا ہے. اس لیے شب برات میں اگر نجات اور مغفرت چاہتے ہو تو اپنے دلوں سے کینوں کو نکالو, ایک دوسرے کو معاف کرو. پہلے ہم ایک دوسرے کو معاف کریں گے, زمین والوں تم جب ایک دوسرے کو خود معاف کرو گے تو آسمانوں کا خالق آپ کو معاف کر دے گا. شب برات میں آپ کی ہماری اللہ مغفرت فرمائے گا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے.